بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80، 81، 82 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہ جو پہلی والی آیت ہے یہ تبوک سے واپسی کے سفر کے بعد کی ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول انتقال کر گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے جو پکے ٹکے مسلمان تھے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھنے کی درخواست کی کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرما رہے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے منع فرمایا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، تو آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آیت اتری ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ بھئی آپ نے کبھی بھی کسی کافر کے قبر پر کھڑا بھی نہیں ہونا، یعنی مطلب ہے آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ اچھا، یہ والی جو آیت ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اس پہ مطلب ہے بہت سارے مباحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً کوئی کہتے ہیں کہ آپ اس آیت سے یہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار ہے کہ آپ جنازہ پڑھائے یا نہ پڑھائے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس چیز کی مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اختیار سمجھے، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سمجھے ہیں کہ یہ اسٹرکٹلی منع ہے۔ ان سب جناب بحث سے قطع نظر کر کے میں 2 جملوں میں اس کا سارا بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جنازہ پڑھانے سے منع فرمایا ہے ان کے۔ آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ آپ نے صرف تالیف قلب کے لیے پڑھایا تاکہ یہ جو دوسرے منافقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ گویا کہ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین کی خدمت اور دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کرتا مانگا آپ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا۔ ظاہری بات ہے ایک مشرک کافر منافق کا جنازہ پڑھانا یا نہ پڑھانا یہ دونوں برابر ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں یہ دنیا داری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کا دل اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ باقی اس پہ مطلب ہے بہت ساری بحث ہے جو مختلف طریقوں سے کی گئی ہے، لیکن جو میں سمجھا ہوں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا دل رکھنے کے لیے جنازہ پڑھایا، ورنہ آپ کو بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنازہ پڑھانے سے اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے منع فرمایا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ والی آیت اتار گئے چونکہ آپ مقتدا ہے، آپ کے عمل کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہے، لہذا آپ نے آئندہ کسی بھی نیت سے ان کے قبر پہ جا کے کھڑا نہیں ہونا،
ورنہ پھر لوگ جو ہے نا، ظاہری بات ہے نیت اور اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس لیے آپ نے نہیں کھڑا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے استغفر لہم، آپ بخشش طلب کرے ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہ بخشش طلب کرے ان کے لیے، ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کرے ان کے لیے 70 مرتن، 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا انہیں۔ منافقین کے لیے قرآن کریم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سے سخت جملہ ہے یہ، کہ اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے 70 کا جو عدد ہے نا، یہ تحدید کے لیے نہیں ہوتا عربی میں، یہ تکثیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کثرت کے لیے۔ جیسے ہم ایک زمانے میں ہم پشتو میں کہتے ہیں شپک شلی، 120، یعنی اگر کوئی بندہ کہتا تھا نا کہ بھئی کوئی کثرت، 120 مراد نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ 120 والا لفظ استعمال ہوتا تھا کثرت کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو 70 ہے، احادیث میں بہت جگہوں میں، بہت مقامات پہ، قرآن میں بھی یہ جو ہے نا کس کے لیے، تکثیر کے لیے استعمال ہے، کثرت کے لیے۔ تو اگر آپ کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لیں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ ہرگز ان کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغفرت کی جو بنیادی علت ہے، بنیادی وجہ ہے، بنیادی سبب ہے، وہ ان میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ میں پھر کہتا ہوں، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے نصیب کی ہے ماں کے گود میں، اور جو ہے نا باپ کے پشت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب کی ہے۔ اس ایمان کی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ ذالک، اس لیے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، کہ بے شک انہوں نے انکار کیا باللہ، اللہ کا، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق یعنی نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ دوسرا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دیا، ایک دوسری توجیہ کسی نے بڑی اچھی لکھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کوئی چیز مانگی نا، تو آپ نے کبھی منع نہیں کیے۔ اب انہوں نے کرتا مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عطا کیا۔ وہ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شہادتین کے علاوہ، شہادت کے علاوہ کبھی بھی کلمہ لا نہیں نکلا۔ اگر شہادت میں کلمہ لا نہ ہوتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بھی کلمہ لا نہ نکلتا۔ گویا کہ لا یعنی کسی کو کبھی آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کو دیا، جو ہے نا فرح المخلفون۔ آگے پھر وہی اس سے پہلے جو تبوک سے پہلے کا واقعہ، پھر دوبارہ قرآن میں ضروری نہیں ہے کہ ترتیب ایسی ہو کہ جیسے کوئی واقعہ یا کوئی قصہ یا کوئی کہانی جو نہ چل رہی ہو۔ فرح المخلفون، خوش تھے یا خوش ہوئے، المخلفون، مخلف یہ مخلفون، یہ لام کے زیر کے ساتھ یہ اسم فاعل ہے، پیچھے رہنے والے، اور مخلفون پیچھے کرنے والے۔ دیکھو قرآن اس کو مخلف نہیں کہتا ہے، قرآن اس کو مخلف کہتا ہے، کہ خوش تھے جن کو پیچھے کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنے اعذار لے کے آئے، اور وہ اعذار سارے ان کے جھوٹے تھے، ان کے تراشے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ٹھیک ہے، تم رہو تم رہو تم رہو تم رہو، گویا کہ آپ کی طرف سے جو ہے نا یہ خوش تھے۔ کس پر؟ بمقعدہم، مقعد یہ ظرف کا صیغہ ہے، بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مقعد بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اس لیے انسان کا جو نچلا والا حصہ ہے جہاں بندہ بیٹھتا ہے اس کو بھی مقعد کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بیٹھنے کا آلہ ہے۔ بمقعدہم، اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ، یہ جو لفظ خلاف ہے نا، یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک مخالفت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک بعد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، خلاف رسول اللہ ای بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، اور یا خلاف رسول اللہ، ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو تھی نفیر عام کے ہر بندہ نکلے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نعوذ باللہ پیچھے کیا ہو گئے، رہ گئے، اور اس پر کیا تھے، خوش تھے، وَكَرِهُوا، اور ناپسند کرنے لگے، أَن يُجَاهِدُوا، اس بات کو کہ وہ جہاد کرے، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے، خود جانا تو دور، دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے، اور منع کر کے کیا کہہ رہے تھے، وقالو، اور کہنے لگے، لا تنفروا، نہ تم کیا کرو، نکلو، فی الحر، کس میں، گرمی میں، گرمی کا موسم ہے شدید، کیونکہ کھجور کی کٹائی کا موسم ہے، اور کھجور کی کٹائی تو گرمی میں ہوتی ہے، تو یہ سخت گرمی کا موسم ہے۔ اب اس گرمی میں اتنا لمبا جنا سفر، 450 جنا میل کا فاصلہ ہے جو تبوک تک کا ہے مدینہ سے، یہ بڑا لمبا سفر ہے، فرمایا یہ اتنا لمبا سفر وہ بھی گرمی میں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کو بتا دو، نار جہنم اشد حرا، قرآن کا اسلوب دیکھے، بس ایک جملے میں جواب دے دیا، تم ادھر کی گرمی کو رو کے، ادھر کی گرمی، ادھر کی مشقت کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑ رہے ہو، اس کا خلاصہ کیا ہے، یہاں کی مشقت کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوٹا جا رہا ہے، لہذا وہاں کی مشقت کو یاد رکھو، اور وہاں کی مشقت یہاں کے مشقت میں جو ہے نا لاکھوں کروڑوں درجہ زیادہ ہوگی، لہذا ادھر کی مشقت کو مد نظر رکھو، ادھر والی مشقت کو چھوڑ دے، تو آپ بتا دیں نار جہنم اشد حرا، یہ یہاں کی گرمی، ادھر کا ٹمپریچر، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی جو گرمی ہے، یہ جہنم کی گرمی کو نکال کر جو ہے نا 700 مرتبہ اس میں کیا کی گئی ہے، کمی کی گئی ہے، تو 700 مرتبہ کمی کر کے یہ دنیا کی آگ جو ہے نا بنی ہے، اب جب اس کو آپ جو ہے نا اور 700 گنا آگے کر لے تو یہ جہنم کی آگ ہے اشد حرہ، اس کی جو گرمی ہوگی وہ کیا ہوگی، زیادہ سخت ہوگی، لیکن اس کے لیے جو جملہ آگے کہہ رہا ہے، لو کانوا یفقہون، کاش ان کو صحیح معنوں میں سمجھ آتی ہے بات، یہ فقہ ادھر سے نکلا ہوا، یہ فقہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا فقہ، یہ جو بار لوگ کہتے ہیں جی فقہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بھائی فقہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، فقہ قرآن و حدیث کی سمجھ کا نام ہے۔ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، لوگ دھوکہ دیتے ہیں بھائی یہ فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، فقہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، فقہ قرآن و حدیث کے سمجھ کا نام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے وہی بندہ فقیہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو صحیح معنی میں سمجھتا ہے، اسی کو جو ہے نا ہم فقہا کے نام سے جانتے ہیں۔ لو کانوا یفقہون، لو کانوا یعلمون نہیں کہا، علم نہیں کہا، بلکہ کہا لو کانوا یفقہون، کہ بھائی یہ اتنی گہری بات کہ بھائی دنیا کی مشقت ہے اور آخرت کی مشقت ہے، ان کا موازنہ کرو، جدھر کا آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ ہے اس فائدے کے لے لو، اور اپنے نقصان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا، یہ جو پیچھے فرحہ، جب بندہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تالیاں بجاتے ہیں کہ جی بس یہ تو گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے مزے میں، اللہ فرما رہے فلیضحکوا قلیلا، چاہیے کہ یہ ہنستے تھوڑا، کیونکہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ یہ روتے زیادہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون، اس کا جو یہ لوگ کرتے تھے، یعنی ان کی کمائیوں کا یہ کیا ہے، بدلہ ہے۔ استغفر، آپ بخشش طلب کیجئے، لہم، ان کے لیے، اولا، یا نہیں بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، ان تستغفر لہم، اگر آپ بخشش طلب کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، 70 مرہ، 70 بار، 70 مرتبہ، فلن یغفر لہم، پس
یہ اس کو شرط کہتے ہیں اور اس کو جزا کہتے ہیں، اور جزا پر کیا آتا ہے؟ نتیجہ، جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس پہ فا داخل ہوتا ہے۔ فَلَن يَغْفِرَ لَهُمْ، پس لن ہرگز نہیں بخشے گا اللہ انہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، ذَلِكَ یہ عدم مغفرت، یعنی اللہ کیوں نہیں بخشیں گے؟ عدم بخشش، یہ بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ بِأَنَّهُمْ بسبب، وجہ، کہیں لکھا ہوتا ہے کیونکہ، انہم بے شک انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ادھر رسول کا نام نہیں ہے اس لیے وہ ہے قرآن میں ایک جگہ، یہاں تو آخرت کا نہیں ہے، تو پھر آخرت کا انکار کر دو کہ بھئی تو جہاں کہیں مطلب ہے وہ پیچھے ہے سیاق و سباق کس چیز کا چل رہا ہے، تو سیاق و سباق میں اصل میں چونکہ یہ لوگ زیادہ اس وقت مقابلے میں تھے کس کے؟ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اس لیے وہاں آخرت کی بجائے کس کی بات ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں رہنمائی کرتا القوم الفاسقین، نافرمان قوم کا۔ فرح المخلفون، خوش ہوئے پیچھے چھوڑنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے بعد، یا اللہ کے رسول کے خلاف مخالفت میں، وَكَرِهُ اور ناپسند کرنے لگے، ان یجاہدوا باموالہم یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے اموال سے، وانفسہم اور اپنی نفسوں سے اور جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھو جہاں قتال کی بات آتی ہے، قتال میں صرف نفسی کا ہوتا ہے، لیکن جدھر کس کی؟ جہاد کی بات آتی ہے تو جہاد مال سے بھی ہوتا ہے اور جہاد نفس سے بھی ہوتا ہے۔ وقالو اور کہنے لگے باقی مسلمانوں کو، لا تنفروا نہ تم نکلو، فی الحر قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ، اشد حرن زیادہ گرم ہے، اصل ترجمہ ہے زیادہ ہے با اعتبار گرمی کے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ لو کانوا یفقہون، لو یہ اس کے لیے بھی آتا ہے تمنا کے لیے، کاش وہ سمجھتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس لام چاہیے کہ یضحکو وہ ہنسے، قلیلاً کم، ولیبکو اور چاہیے کہ یبکو روئے وہ، کثیراً زیادہ، جزاءً یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون بدلہ اس کا جو یہ انہوں نے کمایا اور جو یہ کماتے تھے، جو یہ عمل کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو دین دنیا دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما۔